الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ایک مومن ہمیشہ سوچے گا کہ دجال کے پیچھے لوگ پاگلوں کی طرح پڑے کیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے کہ وہ بہت پیسہ دیتا ہے، مال دیتا ہے، عیش و آرام دیتا ہے، وہ اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ معجزے دکھا رہا ہے تو سب اس کو رب مان بھی رہے ہیں۔ لیکن یہ مومن ایسا نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مومن یہ سوچے گا کہ ایسا شخص جس کا سر بڑا، ٹانگیں ٹیڑھی، آنکھیں عیبدار، بال سانپ جیسے، اس کے ماتھے پہ لکھا ہے کفرا، دین کا اسے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، یہ کیسا رب ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہمارے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بول رکھا ہے کہ رب ایک آنکھ سے کانا نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ہزاروں عیب ہیں۔ رب تو دور کی بات ہے، رب کا رب ہی نہیں ہو سکتا یہ۔ اب لوگ اس کے جو حمایتی ہوں گے وہ آ کے بولیں گے نہیں نہیں، یہ تو بیمار سے بیمار آدمی کو ٹھیک کر دیتا ہے، ایسا معجزہ ہے اس کے پاس۔ تو مومن کہے گا اس میں کیا بڑی بات ہے، ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کو ٹھیک کر چکے ہیں۔ سورہ فاتحہ جو ہے خود شفا دیتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، بڑی سی بڑی بیماری ٹھیک کر دیتے تھے۔ پھر وہ بحث پہ آ جائے گا، دجال کا حمایتی بولے گا یہ تو مردوں کو زندہ کر کے بات کرا سکتا ہے۔ مومن بولے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے، عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مردے کو زندہ کر دیتے تھے، کس بات سے تم اتنا فیسینیٹ ہو رہے ہو؟ پھر وہ بولے گا نہیں، یہ تو بارش کنٹرول کر سکتا ہے، اناج کنٹرول کر سکتا ہے، جسے چاہے دے جسے چاہے روک دے۔ تو مومن بولے گا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے ہوائیں ان کی کنٹرول میں دے رکھی تھی، داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے ذکر کیا کرتے تھے، چینٹوں تک کی بھاشا وہ سمجھتے تھے، سارے کے سارے ڈینجرس سے ڈینجرس جن سلیمان علیہ السلام کی کنٹرول میں تھے اور ان کی بات مانتے تھے۔ تو بولے گا اگر ہم نہیں بات مانیں گے دجال کی تو وہ ہمارا رزق بند کر دے گا، ہم بھوکے مر جائیں گے۔ مومن بولے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے، رزق تو اللہ کے کنٹرول میں ہے، اللہ جسے چاہے اور جتنا چاہے بغیر حساب دے سکتا ہے۔ اللہ نے ہمیں خود قرآن میں بولا ہے استغفار کثرت سے کرو، ذکر کثرت سے کرو، رزق کے دروازے تو میں کھول دوں گا۔ تو ہم کیوں اس کے پیچھے بھاگیں جس کو ہم دجال کہہ رہے ہیں، ہم اسے اپنا اللہ کیوں مانیں؟ ہاں ایک بات ہے جو تھوڑی گھبرانے والی ہے، اب وہ بولے گا شخص اگر میں بات مان بھی لوں تمہاری تو میں تو اس کی آگ میں جلتے ہی رہ جاؤں گا نا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ اس کی آگ ہی جنت ہے، لیکن اس کی آگ ہے کیا وہ ایک ہی بار جاؤ اور جمپ مار دو ایسی آگ ہے؟ نہیں، دجال کی جو آگ ہے وہ ہر دن کودنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے، ایک دن کا عذاب نہیں، یہ پوری زندگی ہمارا جو ہے ایک ٹیسٹ ہے، اس آگ میں ہمیں ہر دن کودنا ہے۔ اب کیسے ہم اس آگ میں کودیں گے جس سے کہ ہمیں جنت مل سکے؟ کیونکہ اس کی جنت کیا ہے یہ تو ہم نے بہت ڈیٹیل میں پڑھ لیا کہ اس کی جنت میں ہمیں کیا کیا فائدے ملنے والے ہیں، لیکن اس کی آگ کیا ہے اس کے بارے میں ہم نے آج تک کسی نے اس کو ڈیٹیل نہیں کیا ہے۔ چلیے اس کے اوپر تھوڑا خلاصہ کیا جائے۔ اس کی آگ یہ ہے کہ ہمیں وہ دین سے روکے گا، اور دین سے روکنے کا مطلب ہے نمازیں پڑھنے سے روکے گا، روزے رکھنے سے روکے گا، زکوٰۃ نہ دے، ہمارے دل میں پاورٹی کا ڈر بٹھا دے گا، ٹھیک ہے؟ تو جو چیز ہمیں ہماری نمازوں سے ہمارے دین سے دور کرے وہ ہم بالکل ترک کر دیں گے اپنے لائف سے۔ اب وہ چاہے ہمارا شوہر ہی ہو، چاہے ہمارے دوست ہوں، چاہے ایسی کوئی نوکری ہو جس میں ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، ایک مومن اس کو بنا سوچے سمجھے چھوڑ دے گا، چاہے اس کو غربت کی زندگی جینی پڑے، یہ اس کی آگ ہے۔ حرام کی کمائی نہیں کھائے گا، چاہے حلال میں کتنا کم کمائے، امیر نہ ہو، بہت بڑا سٹینڈرڈ نہ ہو، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حرام کا کھانا بھی نہیں کھائے گا، جھوٹ وہ کبھی نہیں بولے گا، پوری جان لگا دے گا، سچ بولنے سے اس کی کمائی ہو یا نہ ہو، کوئی اس کے ساتھ اس کا دوست بنے یا نہ بنے، لیکن وہ اس آگ میں اس کو کودنا ہی ہے۔ ربا نہیں لے گا، ربا کس طرح سے کر سکتا ہے؟
سارے اپنے بینک اکاؤنٹ جو بالکل غیر ضروری جس پہ ربا زیادہ مل ہے وہ سب بند کرائے گا، انشورنس ہیلتھ انشورنس بند کرے گا، لائف انشورنس بند کرے گا، ریٹائرمنٹ پلانس جو اس نے بنا رکھے ہیں جس میں اس کو پیسہ بڑھا چڑھا کر ملے گا وہ اس کو چھوڑ دے گا. اس نے اسٹڈی پلان بنا رکھے ہوں گے اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے کہ بھائی آج میں اتنے پیسے جمع کروں گا تو 10 سال بعد مجھے ڈبل ہو کے پیسے ملیں گے، اس کو بھی چھوڑنا پڑے گا. یہ سب آگ ہے، بہت مشکل ہے یہ، لیکن یہی تو اللہ نے ہمارے ٹیسٹ بنایا ہے. یہ سب ہمیں کرنا پڑے گا اگر ہم چاہتے کہ ہم دجال کی آگ میں کود جائیں. ہم اپنے بچوں کو ایسے کالج نہیں بھیج سکتے جہاں پہ بے حیائی عام ہو، جہاں پہ ماڈرنٹی ہو، یہ سوچ کے کہ نہیں کالج کرنے کے بعد وہ دیندار ہو جائیں گے. ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے. ایسی نوکری کرنے ہم اپنے بچوں کو نہیں بھیجیں گے امریکہ یا اپنی کنٹری میں بھی جہاں پہ پیسے بے شمار ہوں، زندگی میں عیش و آرام ہو. ہم ان کو ایسی زندگی دیں گے جہاں پہ ان کا دین مضبوط رہے. اگر وہ ایسی جگہ پہ میرے بچے اگر ہوں گے تو میں ان کو ایسے چاہے چھوٹے کالج میں ڈالنا پڑے لیکن وہاں جہاں نماز پڑھ پائیں، جہاں ان کا دین پہ وہ اڑے رہیں، جہاں ان کو دوست ملے وہ بھی دیندار ملیں. یہ میری پرائرٹی ہوگی. میں ایسے اگر میرے کو ایسا کوئی کالج نہیں مل رہا تو میں اس کو اپنے گھر کے پاس رکھوں گی جس سے کہ کم سے کم اس کے گھر میں دین اسٹرانگ رہے. اگر وہ باہر جا بھی رہا ہے، فتنہ دیکھ بھی رہا ہے، تو گھر میں اس کی جڑیں مضبوط ہوں. میں کبھی ایسے کپڑے نہیں پہنوں گی جو کسی کو بھی خوش کریں اللہ کے سوائے. میں اپنا حجاب اوڑھوں گی، چاہے ساری دنیا کھڑی ہو جائے، چاہے سرکاریں کھڑی ہو جائیں، چاہے کتنی بھی لڑائی جھگڑے ہو جائیں، لیکن میرے کو یہ آگ دجال کی آگ میں تو ہر دن ہی کودنا ہے. اب اس میرے دجال کی جو آگ دکھتی ہے وہ فیک ہے. ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا ہے کہ اس کا جو دکھتا ہے وہ کبھی ریئل نہیں ہوتا ہے، وہ فیک دنیا ہے، وہ برین واش ہے. ہمیں اس آگ میں کیسے بھی کودنا ہی ہوگا اگر ہمیں اللہ کی جنت کا راستہ اس کی آگ سے ہو کر جاتا ہے. اب اس کے راستے میں چاہے ہمارا شوہر آ جائے، چاہے ہمارے ماں باپ آ جائیں، چاہے ہماری نوکری آ جائے، چاہے ہمارے دوست اور سہیلیاں آ جائیں، ہم ہر کسی کو اس کے لیے چھوڑ سکتے ہیں لیکن اپنے اللہ کو، اپنی جنت کو نہیں چھوڑ سکتے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.